نام محمد ولی تھا، لقب شمس الدین تھا۔ ولی اورنگ آباد میں 1668 میں پیدا ہوئے۔ ولی کا انتقال 1720 احمد آباد میں ہوا۔ ولی کے والد کا نام شریف محمد تھا۔ ولی 1700 میں اپنے عزیز دوست سید ابو المعالی کے ہمراہ دہلی کا سفر کیا تھا اور یہاں سعد اللہ گلشن سے ملاقات کی تھی۔ ولی مغلیہ سلطنت کے بادشاہ اورنگ زیب کے عہد میں دہلی گئے تھے۔ سعد اللہ گلشن نے ولی کو 2 مشورے دیے۔ پہلا مشورہ یہ ہے دکنی زبان کا الفاظ کا استعمال کم کرو اور ان کی جگہ فارسی شیعری کا انتخاب کرو، اور دوسرا مشورہ یہ ہے کہ فارسی شاعری میں جو مضامین موجود ہیں انہیں اپنے زبان میں ادا کرو۔ 1719 میں ولی کا دیوان دہلی آیا تھا۔ 1719 میں ولی کا دیوان دہلی آنے سے دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ولی نے اپنے کلام میں ایک ہم عصر فقیر اللہ آزاد کا بھی ذکر کیا ہے۔ ولی کا ہم عصر فراق تھا جس سے ولی کو ادبی چشمک تھی۔ ولی کو اردو کا چاصر کہا جاتا ہے۔ سب سے باقاعدہ دیوان ولی کے دیوان کو مانا جاتا ہے۔ ولی کے کارنامے۔ ولی کا دیوان پہلی مرتبہ لندن سے شائع ہوا۔ ولی کے دیوان میں 2 مختصر مثنویاں ہیں۔ پہلی مثنوی بغیر عنوان کے ہے، اس کے اشعار کی تعداد 31 ہے، اور دوسری مثنوی جس کا نام کا عنوان ہے تعریف در تعریف شہر سورت، اس میں 47 اشعار ہیں۔ ولی نے سورت کو باب المکہ کہا ہے۔ کلیات ولی میں 6 قصائد ہیں، تمام قصائد مذہبی ہیں۔ ولی کا صرف 1 قصیدہ خطابیہ ہے، باقی 5 تمہیدیہ ہیں۔ ولی نے ایک فارسی رسالہ نور المعارفت کے نام سے لکھا تھا۔ کلیات ولی کو پہلی مرتبہ 1838 میں گارسا طاسی نے مقدمہ کے ساتھ شائع کیا۔ دوسری مرتبہ کلیات ولی کو نور الحسن ہاشمی 1989 مرتب کیا۔ پیش لفظ محمود الہی نے تحریر کیا۔ ولی کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ محمد حسین آزاد نے ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا ہے۔ آزاد نے شاعر قدرت بھی کہا ہے۔ محمد حسین آزاد نے ولی کو اردو شاعری کا چاصر کہا ہے۔ بقول آزاد، ولی نے ایک زبان کو دوسری زبان سے ایسا بے معلوم جوڑ لگایا کہ آج تک زمانے کے کئی پلٹے کھائے مگر پیوند میں جنبش نہیں آئی۔ ولی آئندہ 200 سال کے نظام شمسی کا وہ سورج ہے جس کے دائرہ کش اردو شاعری کے مختلف سیارے گردش کرتے ہیں۔ جمیل جالبی کا قول ہے، میر نے ولی کو ریختہ کا استاد کہا ہے۔ نکات الشعراء میں میر نے ولی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہیں۔